بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک یا دو ٹاپک ہیں، یہ سے بھی زیادہ، لیکن تھوڑے سے اختصار کے ساتھ اس سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ ہم دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنا؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، مشرقین و مغربین۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ شمال اور مشرق کو ملا کر ایک مشرق بنا دیا گیا، اور مغرب اور جنوب کو ملا کر مغرب کا نام دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے مشرقین و مغربین کا نام دے دیا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ اس میں مشرق اور شمال شامل ہے اور دوسرے میں مغرب اور جنوب شامل ہے۔ تو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مطلب یہ بنا کہ مشرق اور شمال اور مغرب اور جنوب۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ نماز قائم کیا کرو۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم فرض کیا میں آج کالج جاتا ہوں اور اس کے بعد آ جاتا ہوں، لیکن اس کو ہم قائم کرنا نہیں کہیں گے۔ جب ہم روزانہ اس کی روٹین میں جا رہے ہیں، اسی ٹائم پر اسی طریقے سے روزانہ جانا شروع کر دیں گے تو وہ قائم کرنا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ بے شک ایک نماز ہو، اس کو آپ روز پڑھیں تو وہ قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حکم ہے، تو ہم جب اس کو بار بار پڑھیں گے اور لگاتار پڑھیں گے تو وہ قائم ہو جائے گی۔ جب ہم ایک دفعہ پڑھیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے تو یہ قائم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت قائم کر دی جائے گی، قیامت بھی اسی طرح آئے گی، وہ لگاتار ہوگی، ایک چیز نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ نو، اب یہ اس کی مدت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کئی ہزار سال پر محیط ہوگا، اس کی تہ در تہ اس میں سے نئی شکلیں نکالی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر روز قیامت، روز محشر کا دن آئے گا۔ تیسری چیز، جنت اور دوزخ کا ذکر بہت زیادہ ہے کہ آپ نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، برے اعمال کریں گے تو آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اتنے زیادہ ستارے نہیں بنائے، کسی مقصد کے تحت بنائے ہوں گے۔ یہ کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، بلکہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے، کسی سیارے کو اتنا گرم کر دیا گیا ہے کہ وہ آگ کی مانند، دوزخ کی مانند ہو گیا ہے، اور دوسرے کو اتنا اچھا اور خوبصورت
اور ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جس میں رہا ہی نہیں جا سکتا۔ تیسری قسم ایسی ہوگی جو کہ معتدل اور برداشت کے قابل ہوگی، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی ان ستاروں میں ہمیں ہر قسم کے ماحول والے ستارے بھی ملیں گے، کیونکہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ستارہ بنایا ہوا ہے اور پہلے سے بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اسے صرف روز محشر میں حساب کرنا ہے، اور اس کے بعد اس حساب کے مطابق فرشتوں کو حکم دینا ہے کہ یہ لوگ نیک ہیں، ان کو فلاں سیارے پہ لے جاؤ، یہ لوگ بد ہیں، ان کو فلاں پہ لے جاؤ، انہی میں جنت اور دوزخ آپ کی بنا دی گئی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے قائم کی ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں بارہا ملتا ہے۔ بس غور کرنے کی اور اس میں پڑھی ہوئی چیزوں پر تفکر کرنے سے ہمیں وہ معاملات ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ریسرچ کا پہلو بھی ہے۔ تو سب بھائی جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر اس پر ہم غور و خوض کرنا شروع کریں۔ تو یہ ٹاپک میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور ہم سارے مل کے اس میں حصہ ڈالیں تاکہ ہم کسی اچھی ریسرچ پر پہنچ سکیں۔ اس کو میں ریسرچ نمبر 3 کا نام دوں گا۔ وہ یہ ہے، سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اتنے سارے لاکھوں کروڑوں سیارے ستارے اللہ نے آسمان پر بنائے ہیں، تو ان میں ہماری زمین جو ہے وہ سورج اپنے سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح اس کے گرد گھومنے والے سیارے جو ہیں وہ ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ اس میں آسمان پر لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں کروڑوں سورج ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر اتنے سورج ہیں تو اور زمینیں بھی ہوں گی، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں ہی زمینیں ہوں گی کیونکہ اس کے اتنے ہی سورج ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی ترقی ابھی نہیں کر سکے کہ ہم دوسری زمینوں تک پہنچ سکیں۔ آئیں مل کر دیکھیں کہیں پہ سائنس میں یا قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ ہم آگے اپنی ریسرچ کو لے جا سکیں کہ دوسری زمینیں جو ہیں ان تک ہماری رسائی کسی بھی میڈیا سے ہو سکے اور ہم سگنل پہنچا سکیں، تاکہ دوسری زمینوں پر بسنے والے لوگ ہم سے رابطہ قائم کر سکیں، ہماری زمین کے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر سکیں جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو میری ریسرچ کا نقطہ یہ ہے، اور میں یہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سورج کے گرد ہمارے 9 سیارے گھوم رہے ہیں، اسی طرح ہر سورج کے گرد 9 نہیں ہوں گے تو کم زیادہ ہوں گے، وہ گھوم رہے ہیں اور ایک گلیکسی بنا رہے ہیں۔ اس میں ہر ایک سیارے میں ایک جگہ ایک زمین ایسی ہوگی جو ہماری طرح کی ہوگی، یا ہم سے خوبصورت ہوگی یا تھوڑی سی کم ہوگی، اس میں آبادی ہوگی۔ وہ کس شکل میں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی نقطے پہ ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، اپنی رائے سے اس پلیٹ فارم سے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم کسی اچھے
اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو نتیجے تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.